بے چین ہے سنسار میں کیوں عالم اسلام۔ جب سے لاک ڈاؤن 4 کا اعلان ہوا ہے اور ہمارے دینی مدارس سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جس طرح سے جمعہ کی نماز آپ اپنے گھروں کے اندر 5 لوگوں کے ساتھ اور اپنی مسجدوں میں 5 افراد کے ساتھ ادا کر رہے تھے، اسی طرح سے عید الفطر کی نماز بھی آپ ادا کریں گے، تب سے بعض لوگوں کے اندر بے چینی اور پریشانی ہے کہ ہم نماز اپنے گھروں میں کس طرح سے ادا کریں گے۔ جن کے یہاں علماء ہیں، حفاظ ہیں، وہاں پہ تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جہاں پر حافظ اور عالم نہیں ہیں وہاں پر یہ پریشانی لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے اور پیدا ہونا بھی چاہیے۔ تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ سارے دین کا کام جو ہے مولویوں اور حافظوں کے اوپر ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر شخص کو علم دین کا اتنا سیکھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے دین کی گاڑی کو آگے بڑھا سکے۔ جیسے کہ ڈاکٹر اسرار الحق صاحب اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جیسے ہم نے یہ مولوی کا جو پروفیشن ہے جو کریٹ کر رکھا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہر آدمی کو قرآن پڑھنا چاہیے، ہر آدمی کو سنت سے وابستہ ہونا چاہیے، ہر آدمی کو ضرورت پڑنے پر 5 وقتہ نماز پڑھانی چاہیے، ہر آدمی کو ضرورت پڑنے پر نماز جمعہ پڑھانا چاہیے، ہر آدمی کو اتنا علم دین سیکھنا چاہیے کہ وہ وقت آنے پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا سکے، اور ہر آدمی کو اتنا علم دین سیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کے عزیز و اقارب میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ تو یہ لاک ڈاؤن ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک میسج دے رہا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس لاک ڈاؤن کے بعد علماء کے پاس جا کر کے، حفاظ کے پاس جا کر کے کم از کم قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کے اندر علم دین کو داخل کریں، جس کے ذریعے سے وہ ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھا سکے۔ وہ کسی مولوی اور مولانا اور حافظ کے انتظار میں نہ بیٹھا ہو کہ جب مولوی صاحب آئیں گے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ خیر، عید الفطر کی نماز کو لے کر کے لوگوں کے اندر یہ بے چینی ہے، لوگوں کے اندر یہ پریشانی ہے۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عید الفطر کی نماز بہت آسان ہے، آپ یقین کر لیجئے کہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے اس کو سوچ رکھا ہے کہ یہ بہت کیسے ہم اس نماز کو ادا کریں گے اور یہ بہت سخت ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ عید الفطر کی نماز نہایت آسان ہے، وہ اس طرح سے کہ جیسے آپ عام حالات میں 2 رکعت نماز چاہے نفل یا سنت وغیرہ ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ نماز بھی 2 رکعت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ عید الفطر کے اندر 6 زائد تکبیریں کہنی ہوتی ہیں۔ عید الفطر کے اندر 6 زائد تکبیروں کا کہنا واجب ہوتا ہے، جو 3 تکبیریں تو پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں کہی جاتی ہیں۔ بس یہی 6 تکبیر کو اگر آپ نکال دیجئے تو یہ نماز بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ 2 رکعت نفل اور 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ نیت کرنی ہے، یعنی نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر ہم نے دل کے اندر یہ سوچ لیا کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہو گئی، اتنا کافی ہے، اس کے آگے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں نماز عید الفطر پڑھنے جا رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر جو دل کے اندر ہے اس کے استحضار کے لیے اگر زبان سے ادا کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے ادا کریں گے کہ نیت کی میں
نے نماز عید الفطر کی واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے عام نماز آپ پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ویسے آپ کو ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ کو زائد 3 تکبیریں کہنی ہیں، جو پہلی رکعت کی زائد 3 تکبیریں ہیں اس کو آپ کو کہنی ہیں، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ کو لے جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں گے اور ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اب آپ جیسے عام نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، اور اسی طرح سے اگر آپ کو سبح اسم ربک الاعلی یاد ہے تو اس سورت کو پڑھ لیجئے، ورنہ جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھیے، کوئی دقت نہیں ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل یاد ہے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ رکوع کے اندر جائیے، رکوع کے بعد سجدہ کریے، سجدہ سے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئیے۔ دوسری رکعت کے اندر آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیے، اور پھر اس کے بعد دوسری کوئی سورت ملائیے، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اب آپ دوسری رکعت کی جو زائد 3 تکبیریں ہیں اس کو آپ کہیں گے، اور وہ اس طرح سے کہیں گے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں گے اور ہاتھ کو بالکل چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ کی زائد 3 تکبیریں پوری ہو گئیں۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر آپ کہہ کے بغیر ہاتھ اٹھائے آپ جو ہے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیے، رکوع کے بعد سجدہ کریے، سجدہ کے بعد آپ تشہد، اور تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیجئے، دعا کریے، آپ کی یہ نماز ہو گئی۔ اب آپ کو خطبہ دینا جو ہے مسنون ہے، یعنی عید الفطر کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سنت ہوتا ہے، لہذا اگر آپ کو خطبہ نہیں یاد ہے تو آپ جو ہے ہم جو ہے اپنے ڈسکرپشن میں اس چھوٹے خطبے کو جو تقریباً 4 لائن میں ہے اور دونوں خطبے جو ہے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس خطبے کو ہم انشاءاللہ ڈال دیں گے، آپ حضرات اس کو دیکھ لیجئے اور اس خطبے کو دیکھ کر کے پڑھ دیجئے، آپ کی نماز عید الفطر ادا ہو گئی۔ اب کہیں پر اگر 4 یا 5 لوگ سے کم لوگ ہیں اور ان کے سامنے مجبوری ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر عید الفطر کی آپ نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں تو عید الفطر کے بجائے آپ 2 رکعت چاشت کی نماز یا 4 رکعت چاشت کی نماز آپ جو ہے ادا کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا ثواب دے گا، لیکن اس مجبوری کی حالت میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنی عید الفطر کی نماز کو چھوڑ نہ دیں، صرف یہ بہانہ بنا کر کے کہ ہم کو آتا نہیں ہے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ جو ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں، آپ اس اتنے دنوں کے اندر جو ہے آپ سورتوں کو یاد کر سکتے ہیں اور پوری نماز کا مکمل طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ سیکھ کر کے عید الفطر جو ہے پڑھیے۔ اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں، کہیں بازار میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو تازہ جو ہے پھل نہیں ملتا ہے، یا آپ جو ہے اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ سامان لینے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور آپ کو وہاں پر عمدہ سامان نہیں ملتا ہے، پیٹ
بھوکا ہونے کی وجہ سے آپ کے بچے بلبلا رہے ہوں، تو کیا آپ کے لیے عقل مندی کی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر جو غلہ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں صرف یہ کہہ کر کہ یہاں پر غلہ بہت اچھا نہیں ہے؟ بلکہ آپ جو ہے اس غلے کو لائیں گے، اپنے گھروں کے اندر دیں گے، اپنے گھر کے اندر دیں گے اور اس کو بنایا جائے گا، لوگ اس کو کھائیں گے، بچے اس کو کھائیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اگر ہم کو عمدہ سامان نہیں مل رہا ہے، اچھا سامان نہیں مل رہا ہے، تو جو اس سے کمتر ہے اس کو بھی ہم نہ لائیں، بلکہ کم سے کم اگر ہمارے سامنے مجبوری ہے تو اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ کر لیں کہ عید کی نماز کا طریقہ سیکھیں اور عید الفطر کی نماز پڑھانے کی اپنے گھروں کے اندر کوشش کریں۔